السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹاک. میں ہوں عادل پیرزادہ. آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے رمضان، اور آج کے جو میرے مہمان ہیں بااثر شخصیت، عالم الدین، شیرین لسان حضرت مفتی سجاد الرحمان قاسمی. مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. مفتی صاحب، رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے. مسلمانوں کو رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ بایمانہ کہ ماہ سیام سے پہلے ہم لوگ عوام سے روبرو ہوتے تھے اور کوئی نہ کوئی دینی پیغام اس حوالے سے پہنچایا کرتے تھے، لیکن چونکہ موجودہ صورتحال میں ہر شخص اپنے گھر میں مقید ہو کے رہ گیا ہے، من جانب اللہ فیصلہ ہے، اور اس حوالے سے آپ کا یہ چینل اگر عوام تک کوئی بات پہنچائے اور وہ پہنچ جائے میرے ذریعے سے اور وہ عمل کا باعث ہو، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے آخرت میں وہ باعث نجات اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ سے اس نے فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ شد مئزرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار بند کس لیتے تھے. ازار بند کس لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیاری کر لیتے تھے. جیسے کوئی کام، محنت کا کام کرنے کے لیے بندہ کسی قسم کا اقدام شروع کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پوری تیاری کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ازار بند کس لیتے تھے، پوری طریقے سے مستعد ہو جاتے تھے کہ اب محنت ہوگی، دن بھر بھی محنت ہوگی اور شب بھر بھی محنت ہوگی. تو رمضان کے استقبال کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفدت الشیاطین وغلقت الشیاطین. مختلف روایات الفاظ کے ساتھ ہیں، مختلف روایتیں ہیں. شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا ماحول بنا دیا جاتا ہے اور ہر شخص کو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ تصور، یہ احساس، اللہ کے وعدوں پر یقین اور اللہ کی ان نعمتوں پر کا پورا استحضار کہ ہاں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حقیقتاً ہو کر رہے گا. اگر شیاطین کی بند کرنے کی بات کی گئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، وہ سچا ایسا ہو کر رہے گا. نیکی کا ماحول بن کر رہے گا، ایک فضا نورانی چھا جائے گی. دیکھیں گے گناہوں کا تصور کم ہو جائے گا، گناہوں کی طرف دلچسپی کم ہوتی جائے گی، نیکیوں کی طرف خود بخود شوق بڑھتا رہے گا. ایک امن، ایک جذبہ اندر سے ہر شخص کے اندر یہ بڑھتا ہے. اس احساس اور جذبے کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ شہر المواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے، مواخات کا مہینہ ہے بطور خاص. جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو عوامی صورتحال اس موقع پر، جو وہ بیچارہ طبقہ جو مزدور ہے، جو اس قسم کا طبقہ ہے جن کی دن دہاڑی پر جن کا گزارا ہوتا تھا، اس وقت صاحب ثروت، صاحب مال، صاحب دولت اور صاحب گنجائش لوگوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کا احساس رکھیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما فلہ اجر مثلہ. جس شخص نے کسی روزے دار کا افطار کروایا اس کے لیے اسی کی برابر ثواب ہے، من غیر ان ينقص من اجرہ، اس کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر. لہذا یہ مہینہ بہت زیادہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ میں اپنے مالی طور پہ بھی ہم لوگوں کے تعاون کریں اور خود بڑھ چڑھ کے عبادت میں حصہ لیں. میں سر جاننا چاہوں گا اس مہینے میں ہمیں سب سے زیادہ کن چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ بنیادی طور پر ہمارا جو سال بھر کا مشغلہ ہے اس میں کچھ کمیاں کرنی ہیں. سال بھر کا جو ہمارا مشغلہ رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ ہم کہیں کسی چوپارے پر بیٹھ گئے، کسی دکان کے تھڑے پر بیٹھ گئے، کسی مجلس میں بیٹھ گئے. یہ مہینہ بطور خاص اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا ہے اور اپنے آپ کو ایک نظام کے تحت پابند بنانے کا ہے تاکہ سالہ سال ہمارا اسی میں گزرے. اور یہ علماء نے لکھا ہے، مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ سیام کو ایک لگے بندے نظام میں گزار گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے 11 مہینے انشاءاللہ العزیز اسلام کے لگے بندے نظام کے تحت آسانی سے گزر جائیں گے. تو مختصر سا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ ہم کیسے رمضان میں اپنے آپ کو پابند کریں. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم صبح شیڈول بنا لیں کہ ہم نے کتنی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے کتنا دن میں مطالعہ کرنا ہے، ہم نے سوشل میڈیا کو کتنا وقت دینا ہے. اور یہ بات بطور خاص
کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہمارا رشتہ وہ صرف ضرورت کی حد تک رہے، اس طرح سے ہم اپنے دن کو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ خاص کر ہم نوجوان جو ہے، خاص کر کشمیر میں، ہم رمضان میں کہتے ہیں ٹائم پاس کریں گے، پھر ہم موبائل فونز کے ساتھ میوزک وغیرہ سنتے ہیں، گیمز کے ساتھ اپنا وقت صرف کرتے ہیں. کیا روزے پر اس کا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے عادل صاحب، وہ حدیث مشہور ہے کہ جس شخص نے صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اللہ کو اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہا، اس کے روزے سے کوئی غرض نہیں ہے. رمضان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ بھوکے پیاسے اور دیگر ضروریات سے آپ فارغ رہے، بلکہ رمضان اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے اندر جو ایک حیوانیت کا جذبہ ہے، انسان کے اندر جو ایک بہیمیت کا جذبہ ہے، اس جذبے کو دبانا اور روحانیت کو فروغ دینا. وہ کیسے؟ اپنی نظر کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے اعضاء کی حفاظت، اپنے سوچ کی حفاظت، اپنی فکر کی حفاظت. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے جو غیبتیں کرتے ہیں، اور بطور خاص عادل صاحب نے جو بات کہی، یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم کر رہے ہیں اور ٹائم پاس کے لیے ہم بطور خاص اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ مہلک ہے رمضان کے لیے اور روزے کے لیے بالکل مہلک ہے. ہاں، یہ مفید چیز بھی ہے اگر اس کو مفید بنایا جائے. الحمدللہ علماء کی بیانات آتے ہیں، سیرت کے مختلف طرح کے بیانات ہو رہے ہیں، قرآن کریم کی تفاسیر کے حوالے سے علماء کے مختلف مجالس آتی ہیں، اور سب کچھ اب کچھ لائیو کر دیا گیا ہے. تو بہت آسان ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال بجائے اس کے کہ ہم خرافات میں استعمال کریں، اس کو ہم دینی اپنی معلومات کو بڑھانے میں، اپنی روحانیت کو تازہ کرنے میں، اپنے اخلاق کو سنوارنے اور سجانے میں اس قسم کا مٹیریل ہم حاصل کریں. سوشل میڈیا سے اس طریقے سے اس کا استعمال کریں انشاءاللہ، تو ٹائم پاس ہمارا جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ ہمارا روزہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور الحمدللہ ہماری روحانیت بھی ترقی کرے گی، اور خرافات سے ہم بچ کر انشاءاللہ ایک اچھے مومن انشاءاللہ ہم بن جائیں گے. مثال کی طرف آئیں گے ہم. آپ بخوبی واقف ہیں اس چیز سے، آج کشمیر کے کافی سارے لوگ باہر کے مختلف ریاستوں میں پریشان ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیے، اس موقع پر بہت سارے فون آتے ہیں باہر سے، اور بہت سارے نوجوان اس قسم کے رابطے کرتے ہیں کہ رمضان کا کیا ہوگا. دیکھیے، مسئلہ تو ویسے وہی ہے کہ ایک سال ایک رمضان کا ایک روزہ کوئی شخص صائم الدہر ہو جائے، ساری زندگی، ساری عمر، سارے زمانے روزہ رکھے، رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا تو اس کی انوار اور برکات اس کو حاصل ہو نہیں سکتی ہے. لیکن اسلام اتنا تنگ ذہن یا تنگ زاویے والا مذہب بھی نہیں ہے کہ اس میں گنجائش نہ رکھی گئی ہوگی. مسافر کے لیے اس میں گنجائش ہے، معذور کے لیے اس میں گنجائش ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی مسافر جو لوگ کوارنٹائن کیے گئے ہیں مختلف مقامات پہ، یا جو لوگ اپنے بزنس کے حوالے سے باہر گئے تھے، اپنے ڈیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، کرائے کے کمروں میں پھنسے ہوئے ہیں، حال یہ ہے کہ باہر نکلنے میں دشواریاں ہیں. اسی طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہاسٹلز میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی طرح سے جو دیگر طبقہ تجار وغیرہ کا وہ اپنے اپنے مقامات پہ پھنسا ہوا ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا سفر کی نیت ہے نہیں، اور مسافر کے لیے 15 اگر کوئی شخص 15 دن کی نیت کر لیتا ہے تو وہ وہاں مقیم ہو جاتا ہے. اس موقع پر تقریباً ہر وہ شخص جس کا وہاں 15 دن کی نیت نہیں ہے بلکہ لاک ڈاؤن کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مسافر کے ہونے کی حالت میں ہیں. وہ اگر روزہ نہ بھی رکھ پائے کسی عذر کی بنیاد پر تو اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن ہاں، وہ عذر نہیں ہوگا کہ جو کھانا ہم 12 بجے کھاتے ہیں وہ تو ہم کھا رہے ہیں، جو کھانا ہم عشاء کے وقت لے رہے ہیں وہ تو لے رہے ہیں، لیکن ہم رمضان کی ساری افطار نہیں لے پا رہے ہیں، تو یہ محرومی کی بات ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ واقعتاً سحری کا نظم نہیں ہو پا رہا ہے، افطاری کا نظم نہیں ہو پا رہا ہے، تو اپنی سی جتنی شکت ہے سحری میں اٹھیں، پانی پیئے. پھر اگر لگے کہ 1 بجے تک 2 بجے تک بھوکے رہے اور کھانے کا نظم نہیں ہو پایا تھا، سحری میں کسی طریقے سے نڈھال ہو گئے، تو اس کے لیے وہ عذر مانا جائے گا. وہ بعد میں روزے کو منقطع کر لے، اور جب وہ گھر پہنچے گا تو تب وہ اس کی قضا کر سکتا ہے. انشاءاللہ وہ عند اللہ معذور ہوں گے. لیکن کوشش کی جانی چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے. ساتھ میں اپنی طرف سے ایک لفظ اور بڑھا دوں، تراویح کا مسئلہ ان کے لیے بطور خاص اہم بنتا ہے. جو لوگ کوارنٹائن پہ ہیں ان کے لیے تراویح کا اہم مسئلہ ہے. ان کو ایک جگہ اجتماع ہونے کی اگر وہاں پر گنجائش ہے تو وہ 3 فٹ کے فاصلے کے ساتھ وہ کھڑے ہوں، اور جو پچھلی صف ہے 6 فٹ کے پیچھے صف بنے، پھر تیسری صف 6 فٹ پیچھے صف بنے. اس طرح سے جو فاصلہ جو رکھا گیا معاشرتی فاصلہ، اس فاصلے کے ساتھ وہ نماز ادا کر سکتے ہیں اجتماع کے طور پر. اور کسی شخص کو امام بنا دیں تو وہ تراویح کا بھی اہتمام کرنے کی پوری کوشش کریں. اور کوشش یہ کریں
خواہ مخواہ میں ان سہولیات کو نہ تلاش کریں کہ جی یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض تو نہیں ہے، یہ واجب تو نہیں ہے، سوالات نہ کھڑا نہ کریں، بلکہ اس کے لیے ہے کہ عبادات کا زیادہ سے زیادہ سیزن ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے کچھ حد تک تراویح کے بارے میں کہا، لیکن پھر سے میں جاننا چاہوں گا نمازی تراویح آج اس وبا میں کیا گھروں میں تراویح پڑھی جائے یا مسجدوں میں؟ اگر گھروں میں پڑھی جائے جو گھر کی عورتیں، کیا اس میں شامل ہو سکتی ہے محرم اور غیر محرم وغیرہ؟ دیکھیے عادل صاحب، موجودہ صورتحال میں صرف ہم کشمیروں کا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری امتی مسلمہ اس صورتحال سے اس وقت دوچار ہے۔ جو یہ آفت ہے، یہ جو بلا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں جہاں پوری ابتلاءات عام ہے اس میں ہم کشمیریوں کی ابتلا ہے۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم ان گائیڈ لائنز کی پوری پیروی کریں جو WHO کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں، اور جو ہمارے اطباء، جو ہمارے ماہرین اور جو انتظامیہ کی طرف سے ہم پر لاگو کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ بیماری نہیں دیکھتی ہے کہ یہ مولانا صاحب ہیں، یہ کوئی بزرگ ہیں، یہ اللہ کے کوئی پیارے ہیں، بلکہ یہ بیماری جو اگر احتیاط نہیں کی جاتی ہے تو جس شخص کو چاہے گی لگ جائے گی۔ احتیاط ضروری ہے، لیکن ہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ احتیاط کی جانی چاہیے سوشل ڈسٹینشن کے ساتھ، معاشرتی فاصلے کے ساتھ۔ تراویح کے سلسلے میں بہرحال وہ ادا تو کرنی ہے۔ اب چونکہ حکومت کی طرف سے یہ انتظام یہ پہلے سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جانی چاہیے کہ مساجد کے اندر بھیڑ کم لگے، وہاں ازدحام کم ہو، تو کوشش وہ جاری رہے، اسی پر عمل کیا جانا چاہیے، کوشش اسی پہ رہے۔ البتہ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں وہ گھروں میں نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے لیے اگر گھر میں 2-4 افراد جو پاس میں جو بستی کے لوگ رہتے ہیں، اگر وہ احتیاط کے ساتھ، جہاں زیادہ ریڈ زونز کا مسئلہ نہ ہو، جہاں زیادہ اس کے پابندیاں نہ ہوں، وہاں اگر 2-4 اکٹھا ہو سکتے ہوں گھر، تو وہاں وہ 2-4 اکٹھا ہو جائیں۔ جیسے 2-4 بھائی میں رہتے ہیں، پاس میں ان کے گھر ہیں، وہ ایک گھر میں اکٹھے ہو کر ایک شخص کو امام کر لیں، اور پیچھے جو ہے وہ بالغ مردوں کو کھڑا کر دیں، اس کے پیچھے وہ بچوں کو کھڑا کر دیں، اور اس کے پیچھے وہ خواتین کو کھڑا کر دیں۔ لیکن خواتین کے سلسلے میں عادل صاحب ایک مسئلہ ضروری ہے سمجھنا عوام کو، وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہماری محرم ہیں، ٹھیک ہے وہ تو ہمارے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن جو غیر محرم ہیں، غیر محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے فاصلے سے کھڑے ہوں، وہ بچوں کے بعد ان کی صف ہو۔ اب اگر کسی گھر میں مرد نہیں ہے، صرف ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، اور ساتھ میں کوئی ایک اور اجنبی عورت ہے، جیسے مثال کے طور پہ بھابھی ہے یا دیگر رشتہ دار ہیں، تو اس میں ترتیب یہ رہنی چاہیے کہ آگے امام صاحب کھڑے ہوں، پیچھے ان کے اہلیہ صف میں کھڑی ہوں، اور ان سے پیچھے جو ہے وہ خواتین کھڑی ہوں جو غیر محرم ہیں، چونکہ دونوں امام اور اس کے درمیان یعنی کہ کسی اجنبی عورت کا کسی اجنبی مرد کے ساتھ محاذات نہ ہو، برابری نہ ہو جائے، اس سے نماز دونوں کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس احتیاط کے ساتھ گھروں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، مساجد کے اندر وہی محدود لوگ جائیں، اور جہاں ابھی ریڈ زونز نہیں ہے، جہاں بہت زیادہ ایسے حالات الحمدللہ نارمل ہیں، تو وہاں چھوٹی سی مسجدوں میں اگر تھوڑے سے ہی گھر ہیں تو وہ سارے کے سارے اگر مسجد میں ادا کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر اجنبی مرد نماز پڑھاتا ہے تو آپ نے کہا جمع ہو جائے 2-4، اس میں اجنبی کوئی بھی امام کھڑا، تو جس گھر میں وہ نماز پڑھائیں گے اس گھر میں جو باقی عورتیں ہوں گی تو وہ ان کے لیے غیر محرم ہے؟ جی ہاں، اس کے لیے میں نے عرض کیا، اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ پہلی صف میں امام کھڑا ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ مرد کھڑے ہوں گے، اگر گھر میں مرد ایک ہی ہے تو ایک ہی کھڑا ہوگا، لیکن اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ مرد امام سے قریب کھڑا ہوگا، جیسے ہم 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر 2 مرد ہیں امام کے علاوہ تو وہ پیچھے صف میں کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد گھر کے بچے کھڑے ہوں گے، اگر بچے نہیں ہیں تو اس کے بعد گھر کی محرم عورتیں کھڑی ہوں گی۔ اب اگر یہاں جو مرد پچھلے صف میں ہیں، ان کے پیچھے جو خواتین ہیں، ان میں سے بعض مردوں کے لیے وہ غیر محرم ہے، بعض کے لیے محرم ہے، تو پھر 2 صفوں کا فاصلہ کر دیا جائے، 2 صفوں کا فاصلہ کر دیا جائے، اس طرح سے جو ہے ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ آخری سوال جاننا چاہوں گا مفتی صاحب، مدرسوں کا مسئلہ ہے، جو اس مقدس مہینوں میں چندہ وغیرہ جمع کرتے تھے، لیکن ان حالات میں وہ آ نہیں سکتے، جمع نہیں کر سکتے، عوام پہ کیا حق بنتا اور کیا ترتیب رہے گی زکوٰۃ وغیرہ، امداد وغیرہ ادا کرنے کے لیے ان مدرسوں کو؟ عادل صاحب، یہ آپ نے بہت ہی زیادہ اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ اس فکر میں خود بھی اپنے آپ کو پاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر ہمیں اس پہلے سمجھنا ہوگا کہ مدارس ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آخری 2 صدیوں میں یہی چندوں پہ چلنے والے مدارس اسلامیہ
یہی عوامی چندوں پر چلنے والے مدارس دینیہ یہی اسلام کے محافظ اور اسلام کی نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر یہ سرچشمہ صافی اسلام کا نہ ہوتا تو موجودہ دور میں ہم جو یہ نورانیت دیکھ رہے ہیں اہل ایمان کے چہروں پر، اہل ایمان کے گھروں میں اور اہل ایمان کے ساتھ، یہ ساری کی ساری ان مدارس کی دین ہے. یہ آپ کو سب نظر میں آتی. لہٰذا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں ہماری دیگر ضروریات ہے، ان ضروریات میں سے ایک اہم ترین ضرورت امت کی بقا کے لیے اور امت کی دینی بقا کے لیے وہ مدارس دینہ کا وجود ہے. اس کو پہلے سمجھنا ہوگا اور مدارس کی محبت دلوں میں پیدا کرنا ہوگی اور اس کو سماج سمجھے کہ مدارس کی کتنی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ موجودہ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں مدارس نہ باہر نکل سکتے ہیں نہ عوام تک پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے امداد حاصل کی جائے، یا عشر و زکوٰۃ یا دیگر چیزیں جو امداد کے طور پر دی جاتی تھی یا دیگر چیزیں صدقہ فطر وغیرہ. بہترین شکل یہ ہے کہ جو نمائندے مدارس کے جن جن بستیوں میں ہیں وہ انہی بستیوں میں ان نمائندوں کے ساتھ رابطہ قائم کر کے ان مدارس تک خود جا کے یہ اپنا امداد یا اپنی زکوٰۃ یا اپنا عشر وغیرہ یا اپنی صدقہ فطر پہنچائیں. جہاں تک تعلق ہے مدارس کے ہم تک پہنچنے کا، یہ ان کا احسان تھا کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ہم سے امداد وصول کرتے ہیں. ورنہ حق تو یہ تھا کہ ہم خود ان مدارس کو تلاش کرتے، ہم خود ان مدارس تک پہنچتے اپنے قدموں کے ساتھ اور ہم ان قدموں پر ثواب ملتا. لیکن وہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ہم تک پہنچتے ہیں. موجودہ اس دور میں یہ ہمارے لیے اب امتحان ہے کہ وہ مدارس والے اپنی جگہ پر ہیں، ان کی ضروریات ہیں، وہاں جو اساتذہ کام کرنے والے ہیں، وہاں کا جو عملہ ہے، وہاں کی جو طلبہ پڑھنے والے ہوں گے آئندہ چل کر، ان کی کیسے ان کا سال بھر ان کی تنخواہوں کا نظم ہوگا، ان کی دیگر ضروریات کا کیسے نظم ہوگا، یہ ہر امت کے فرد کو سمجھنا ہے. اور ہر اس شخص کو جس کی دل میں دین کی محبت ہے، جو اسلام سے ذرہ برابر محبت رکھتا ہے. اور الحمدللہ حمیت دینی ابھی تک الحمدللہ زندہ ہے. یہ مدارس اسی عوام کی چندے سے انشاءاللہ یہ مدارس چلتے ہیں. اس کے لیے کوشش یہ کی جائے، مدارس کے اہل مدارس سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے اکاؤنٹس کو عام کریں. ہر مدرسے کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ دیں. جو بڑی بڑی مدارس ہیں بطور خاص ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کو عام کریں، اور عوام کو چاہیے کہ وہ اکاؤنٹس تک پہنچنے کی کوشش کریں، معلومات حاصل کریں کہ فلاں مدرسے کا اکاؤنٹ کیا ہے، اس میں از خود پیسہ ڈالوں، فلاں مدرسے کا کیا اکاؤنٹ ہے، اس میں خود پیسہ ڈالوں. تو سب سے بہترین شکل تو یہی ہے کہ جو ان مدارس کے بستیوں میں نمائندے ہو سکتے ہیں، کسی کا تعلق ہوتا ہے کسی کے ساتھ، یا کوئی اساتذہ ہیں وہاں کے، یا وہاں کے حفاظ ہیں، یا وہاں کے ائمہ ہیں، وہ کسی نہ کس طور پہ مدرسے کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، مدارس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں. تو اگر کہیں ان کے نمائندے نہ ہوں تو از خود ان کے اکاؤنٹ نمبر معلوم کر کے ان کے اکاؤنٹ نمبروں میں ان کے جو ہے وہ زکوٰۃ امداد کے ذریعے سے تعاون رکھنا چاہیے جاری. اور ان مدارس کو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اپنا حلال مال ہر حال میں انشاءاللہ دینا چاہیے. اللہ پاک ان مدارس کے ذریعے سے اسلام کی اور دین کی نشر و اشاعت کا کام لے رہے ہیں. حضرت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. رمضان یعنی مقدس مہینہ، مغفرت کا مہینہ، الحمدللہ کا مہینہ. آئے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگے. لیکن خیال اپنے آس پاس ارد گرد ایک نظر دوڑائیں گے، اپنے آس پاس کی بستیوں میں دیکھیں گے کہ کون سے لوگ اس رمضان میں مستحق ہیں، ان کا خیال کریں گے. باقی والسلام، اللہ نگہبان.